مذاکرات کے بعد اتوار کے روز جب جے ڈی وینس روانہ ہونے والے تھے پاکستان سے اسلام آباد سے، تو جانے سے پہلے انہوں نے ایک مختصر پریس کانفرنس کی، کچھ سوال بھی لیے. کیا انہوں نے کہا ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. چلیں صاحب، اس پر تو ہم آتے ہیں بعد میں کہ جی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں واضح یقین دہانی نہیں ملی ایران کی طرف سے، اس میں بھی ظاہر ہے کچھ متضاد چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اوورآل شامی صاحب جو مذاکرات رہے، ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا، بہت سے لوگ کر رہے تھے، پتہ نہیں کہ جی فوراً کوئی نتیجہ آ جائے گا. کیا یہ سوچنا ہی درست بات تھی؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنا کام جو ہے وہ کر دیا تھا، اب آگے جو ہے وہ فریقین کی مرضی تھی وہ کس طرح معاملات کو لے کے چلتے ہیں. دیکھیں، پاکستان جو ہے اس کا نام تو پوری دنیا میں گونج رہا ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں ایک کانفرنس ہوئی ہے ہارورڈ میں، ہارورڈ یونیورسٹی، جی ہاں، یونیورسٹی، میساچیوسیٹس، جس میں پاکستان کے دانشور بھی شریک ہوئے ہیں، وزراء بھی ہیں، ہمارے وزیر خزانہ بھی ہیں، جی ہاں، بعض ٹی وی اینکرز بھی سینئر ہیں، صحافی ہیں، بالکل، اور سیاست کار بھی ہیں، اور دنیا کے عالمی مبصرین بھی ہیں، مائیکل کوگل مین جیسے لوگ، اور جو یعنی تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنا وہ لوگ بھی ہیں. تو وہاں بھی جائزہ لیا گیا، پاکستان کی داد دی گئی ہے کہ پاکستان نے جس سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی اس کی تعریف وہاں ہے، گونج پوری دنیا میں ہے کہ ایک دو فریق جو ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے، اور آپ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، یعنی جو ہمارے خامنہئی کے خون سے اور کئی ان کے جرنیلوں کے خون سے، بچوں کے خون سے، اور اس کے باوجود 47 سال تک ان کا براہ راست اس طرح کا رابطہ نہیں ہو سکا جو پاکستان نے ممکن کر دکھایا. فریقین آمنے سامنے بیٹھے، کہا جا رہا تھا نا پتہ نہیں ایک کمرے میں ہوں گے پھر دوسرے کمرے میں ہوں گے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا تو آپ نے کہا اگر یہ الگ الگ کمروں میں بیٹھنا ہے تو پھر آ کیوں رہے ہیں یہاں پہ؟ براہ راست بات چیت ہوگی نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ براہ راست بات چیت ہوئی، اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ شاید ہاتھ بھی ملایا، مسافہ بھی ہوا. اچھا. اور بہرحال آپ کھلے دل سے بات چیت ہوئی 21 گھنٹے، ہاں جی، یعنی بات چیت جاری رہی، اس میں پھر ٹیلی فون کالز بھی ہوتی رہیں، اور ہمارے ویس جو ہیں وہ رابطہ رہا ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور سنا ہے نیتن یاہو بھی رابطے میں رہے، اور بلکہ جو ایران کے ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں باقر قالیباف، جی جی، انہوں نے تو یہ کہا کہ معاملات بڑے سموتھلی جا رہے تھے، اور ہم ایک یعنی سمجھوتے کے قریب تھے. جی ہاں، کہ نیتن یاہو کی جو کال تھی اس نے بگاڑ دیا معاملے کو، بالکل، یہ بھی کہا جا رہا ہے. بہرحال تو اب عباس عراقچی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، شامی صاحب میں کوئکلی سے پڑھ دوں، کہتے ہیں جی 47 سال میں بلند ترین سطح پر گہری بات چیت میں ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی، لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں جب اسلام آباد MOU صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھا تو ہمیں انتہا پسند اپروچ، مقاصد تبدیل کرنے اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، 0 سبق کمایا. یعنی وہ جو خیر سگالی تھی، ہاں جی، یعنی جے ڈی وینس جو تھے ان کو ایک سمجھا جا رہا تھا کہ وہ جنگ کے مخالف ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو کر سکیں گے، لیکن ان کے جو دائیں بائیں فرشتے تھے دو، ویٹکوف اور کشنر، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کی بولی بولتے ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ دو ان کے ساتھ جو لگا دیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید کوئی معاملہ نہ بن پائے. صحیح. تو بہرحال ایک ملے جلے موقف کا اظہار کیا جا رہا تھا، رد عمل تھے مختلف مبصرین کی، مختلف آراء تھی، لیکن 2-3 معاملات پر جو ہیں وہ بس اتفاق رائے نہیں ہو سکا. نہیں، بات چیت تو بڑی نا، اتنے گھنٹے جو ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، مسلسل بات چیت جاری رہی ہو اور اتنی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہو. شامی صاحب دونوں جو وفد تھے ان میں سے زیادہ تیاری آپ کو کس کی دکھائی دے رہی تھی؟ جو آپ نے ایران کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا جو وفد تھا نا وہ بہت بڑا تھا، یعنی ان کے جو ماہرین ہیں مختلف ٹیکنیکل ماہرین، معاشیات کے بھی اور دوسرے ڈیفنس کے بھی، وہ بھی بڑی بھاری تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ امریکن ٹیم کی معاونت کے لیے بھی موجود تھے. تو ایران جو ہے وہ زیادہ تیاری کے ساتھ میرا خیال آیا تھا. بہرحال لیکن کیونکہ امریکہ کے نائب صدر جو ہیں
وہ ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے تھے، اس لیے دنیا میں یہ بھی ایک تاثر تھا کہ اتنی بلند سطح کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بے سبب تو نہیں آیا، کچھ نہ کچھ طے ہوا ہوگا. تو بہرحال انہوں نے تو پھر جو بات کی اس وقت تو انہوں نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ بات چیت ہوئی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ معاہدہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ نہیں کہا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں کہا بات چیت ختم ہو گئی ہے. اشارہ یہی ملا کہ بات چیت جاری رہے گی، اور اب بھی ہم تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ابھی تک ایسا کوئی اعلان کسی فریق نے نہیں کیا. شامی صاحب دونوں جو وفود تھے اس میں سے با اختیار زیادہ کون سا تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جب با اختیار تو ہر ملک کا اپنا نظام ہے. ظاہر ہے کہ جو ایک طرف امریکہ کے نائب صدر تھے اور دوسری طرف سپیکر تھے، وزیر خارجہ تھے. لیکن نائب صدر نے تو بہت مرتبہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر سے ہے مرابطہ کیا. ابھی اس کا مطلب ہے بار بار انہوں نے پوچھ رہے کس تھے وہ. طریقے سے ڈیل کیا ہے یہ تو ان کا داخلی معاملہ ہے. صحیح. سمجھا یہ جا رہا تھا کہ زیادہ اسرٹ کریں گے اور معاملے کو کسی نتیجے تک پہنچائیں گے. لیکن بہرحال ایک ان کا سسٹم جو ہے اس میں جو بھی انہوں نے خود مختاری سمجھی اس کو استعمال کیا، اور جہاں انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے صدر کے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے تو انہوں نے اس کے مطابق کام کیا. بہرحال یہ تو کیا کہ انہوں نے کوئی منفی میسج نہیں دیا اور یہ نہیں کہا کہ بات چیت ختم ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو ایک یعنی امید جو ہے وہ باقی تھی جب وہ رخصت ہوئے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی یہی بات کہی گئی تو کہ بات چیت جو ہے کسی نہ کسی طور جاری رہے گی. اب لوگ سمجھنے لگے کہاں دوسرا دور کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کس ملک میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا یا کہیں اور ہوگا، اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا. کیا اس میں مزید ثالث جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے اب کہا جا رہا ہے نا شہباز شریف صاحب اب اگلے 48 گھنٹے میں سعودی عرب بھی جا رہے ہیں، ترکیہ بھی تو جائیں گے. سعودی عرب جا رہے ہیں، اب مشاورت کریں گے، ترکیہ سے مشاورت کریں گے. سعودی عرب کے ہمارے بائی لیٹرل معاملات بھی ہیں، دو طرفہ تعلقات ہیں، ان میں ان کو اعتماد میں لینا ہے، اور سعودی عرب کا بھی ایک اہم رول ہے اس خطے میں امن کے حوالے سے. اور تو دیکھیے کہ فوراً بعد پاکستان کی جو وہاں پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے وہاں. جی ہاں. تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا. کہ ایران کو یہ تسلی دی گئی کہ اب یہ وہ کوئی اڈا جو ہے وہاں سے استعمال نہیں ہوگا ایران کے خلاف. صحیح ہے. اور سعودی عرب کو بھی اطمینان ہوگا کہ ایران کی طرف سے بھی کوئی ایسی جارحانہ حرکت نہیں ہوگی. تو ایک جو پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں اپنے دستے متعین کیے ہیں تاکہ ایک میں نے گفتگو کی ہے جو اعلیٰ فوجی حکام سے، تو اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اور فریقین میں اعتماد سازی میں مدد ملے گی، سعودی عرب میں اور ایران میں. بہرحال آپ دیکھیے پاکستان کو تو پاکستان نے ابھی دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. پاکستان تو ان مذاکرات میں موجود ہے. جی ہاں. اور پاکستان اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا، یہ بتایا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی مختلف اشارے دیے ہیں. اب انہوں نے بنا کے یہ کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ بھئی ایٹمی پروگرام ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکا. حالانکہ جب جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ایٹمی پروگرام جو تھا وہ تو اس پہ تو معاملہ ہو چکا تھا.